تو بنیادی طور پر یہ جو نظام تھا یہ صرف اشرافیہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنایا گیا تھا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ نظام کبھی بھی ڈیلیور نہیں کرے گا، اور یہ بہت پہلے کا کولیپس ہو چکا ہوا ہے. ہمیں سوشل ڈیموکریسی کی طرف بڑھنا پڑے گا کہ عوام کو کیسے شریک اقتدار کرنا ہے، صرف یہ نہیں ہے کسی اور کو بٹھا دیں. ریڈیکل چینج کی ضرورت ہے. تو یہ عیاشی کے لیے نظام بنا ہے، یہ عوام کے فائدے کے لیے تو نظام ہے ہی نہیں ہے، تو اس نے تو پھر کلیپس ہی ہونا ہے. پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون صوبوں کی مخالفت کرے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں صوبہ نہ بنے، دوسرے صوبے میں بنتا ہے تو بن جائے. ان کی مخالفت کی کیا وجہ ہے؟ ان کی مخالفت کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ صوبے بننے سے ان کی جو خاندانی بادشاہت ہے وہ ختم ہو جائے گی جی، اور کوئی وجہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہیں اشتیاق چودھری صاحب. پہلے بھی ہمارے پروگراموں میں آتے رہے ہیں. تھوڑا سا ایک مرتبہ پھر بلکہ آخری مرتبہ تعارف کروا دیتے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوا کرے گی سیدھے ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا کریں گے. تو چودھری صاحب سپریم کورٹ کے نامور وکیل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے لیے بھی کام کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کے فری میں مقدمات لڑتے ہیں انسانی حقوق کا. ان کی جو تنظیم ہے اس کے تحت اس کے ساتھ ساتھ نامور کالم نگاروں میں بھی چودھری صاحب کا شمار ہوتا ہے. نوائے وقت میں کالم لکھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی دیگر جرائد میں ان کے کالم شائع ہوتے رہتے ہیں. مقصود گوہر صاحب نے ان کے اوپر کتاب لکھی ہے سفیر حق. خود بھی چودھری صاحب نے 6 کتابیں لکھ رکھی ہیں. ان پر ان کی شخصیت پر مقصود گوہر صاحب کی طرف سے یہ کتاب لکھی گئی ہے سفیر حق. آج ہم نے ان سے کئی سوالات کرنے ہیں. سب سے پہلے نظام کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام فیل ہو گیا، کولیپس ہو گیا، جاتا رہا، جامد ہو گیا. نظام پاکستان میں کون سا ہونا چاہیے جو کامیابی سے چلے؟ تو چودھری صاحب اس حوالے سے میری تھوڑی سی رائے یہ بھی ہے کہ نظام آپ جیسا بھی لیں، چلانے والے اگر یہی ہوں گے تو پھر کیسے کامیابی سے ہمکنار ہوگا. بہرحال پہلا سوال یہ ہے، اس کے بعد پھر صوبوں کے بارے میں بات کریں گے. نظام کے حوالے سے چودھری صاحب بتائیے. دیکھیں، ہم نے بنیادی طور پر جب پاکستان قائم ہوا تو ہم نے انہیرٹ کیا وہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا 1935، اس کے تحت کام چلایا. یہ نظام بنیادی طور پر جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں عوام کے لیے کوئی سہ ہے ہی نہیں ہے. یہ عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے، عوام کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے بنایا نہیں گیا. تو بنیادی طور پر یہ جو نظام تھا یہ صرف اشرافیہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنایا گیا تھا. تب مفادات کا تحفظ تھا تاج برطانیہ. اس کے بعد پھر جو یہاں پہ کلاس آئی، زمیندار آئے، بڑے جگیردار آئے اور انڈسٹریلسٹ آئے. اب وہ قبضہ مافیا جنہوں نے قبضہ کیا پارلیمنٹ کے اوپر، تو انہوں نے بنیادی طور پر یرغمال بنایا ہوا، وہ بینیفیشریز ہیں اس کے. اب ہوا یہ کہ دیکھیں 1947 میں اگر آبادی پاکستان کی 6.5 کروڑ تھی تو اس وقت پاکستان کی آبادی 26 کروڑ سے تجاوز کر چکی. جی، تو یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ نظام کبھی بھی ڈیلیور نہیں کرے گا، اور یہ بہت پہلے کا کولیپس ہو چکا ہوا ہے. اب بنیادی طور پر جب اب یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نظام چودھری صاحب پہلے نظام کے حوالے سے ہمیں بتا دیں. کبھی بات ہوتی ہے یہاں پہ پارلیمانی سسٹم، پارلیمانی نظام، صدارتی نظام، یہ جو کولیپس ہوا یہ کس نظام کی بات ہو رہی ہے؟ وہ تو ڈیفینیٹ ہے، آپ کے سامنے جو بات کر رہے ہیں وہ ہم اس وقت پارلیمنٹری سسٹم فارم آف گورنمنٹس میں. بات یہ نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی ورکر کی پارٹیسپیشن کتنی ہے پارلیمنٹ میں، آپ کا جو مختلف سوشل طبقات ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کی پارٹیسپیشن کتنی ہے وہاں پہ، لائرز کی پارٹیسپیشن کتنی ہے، ورکنگ کلاس کی پارٹیسپیشن کتنی ہے. تو بنیادی طور پر ہم نے جو سلیکشن کا بنایا ہوا طریقہ کار اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. ہمیں سوشل ڈیموکریسی کی طرف بڑھنا پڑے گا کہ عوام کو کیسے شریک اقتدار کرنا ہے. ہم نے عوام کو شریک اقتدار نہیں کیا ہوا، ہم نے کیا ہوا ہے قبضہ مافیا کو شریک اقتدار. آپ پریزیڈنشل فارم سسٹم آف گورنمنٹ لے ہیں، پارلیمنٹری فارم سسٹم آف گورنمنٹ لے ہیں. میرا کہنا کیا ہے، بات اصل میں کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ جب تک عوام کو
ایکسس نہیں دیں گے کہ وہ اس نظام کا حصہ بنے. ہاں جی، گورننس کا طریقہ کار. تو وہ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. گورننس بھی آ سکتی ہے, معیشت بھی آ سکتی ہے, انرجی بھی آ سکتی ہے, بہت ساری ایک لمبی فہرست ہے. میں صرف آپ کو کلیاں بتا رہا ہوں. آپ جو ہے عوام کو اس میں شریک کر لیں تو تب یہ عوام کی حقوق کو پورا کرے گا. آپ نے استحصالی نظام کھڑا کیا ہوا ہے. اس نظام میں استحصالی نظام میں عام آدمی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیے, جو ایک صرف میں مثال دیتا ہوں, آپ کے جو بجلی کے جو بل ہیں جو کہ غریب آدمی بیچارہ وہ جو پے کر رہا ہے, اور جو بجلی کے آئی پی پیز کمپنیز ہیں جی, کسی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو بغیر کچھ بجلی پروڈیوس کیے بھی وہ اس کو پیسے ملیں, اور اربوں روپے ملیں جی. تو بنیادی طور پر یہ دیکھیں چند آپ کہہ سکتے ہیں خاندان ہیں, چند قبضہ گروپ ہیں جنہوں نے اس کو یرغمال بنایا, اور اس یرغمالی کی وجہ سے اب وہ چند لوگوں کے مفادات کا تو تحفظ کر رہا ہے, لیکن جو عوام ہے وہ اس کا تحفظ نہیں کر رہا جی. اس وجہ سے یہ کب کا کولیپس ہو چکا ہوا ہے. لہٰذا اس کو اگر تبدیل کریں گے تو بنیادی ریڈیکل چینج کی ضرورت ہے. صرف یہ نہیں ہے کسی اور کو بٹھا دیں. ریڈیکل چینج یہ ہے کہ آپ جو سوسائٹی ہے اس میں جو آپ وہ طبقات جو محرومی کا شکار ہیں آپ ان کو اس کا حصہ بنائیں, تو تب یہ نظام ان کو ڈیلیور کرے. ان کے انٹرسٹ کیا ہیں اس نظام کے اندر؟ مجھے یہ بتائیں صحافیوں کے کیا انٹرسٹ ہیں؟ صحافیوں کی نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں؟ نہیں ہے. تو یہ بنیادی. اور دوسری چیز پھر نیچے جو پوری دنیا میں جو ساری جو اب ڈیولپمنٹ ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ہوتی ہے. آپ نے پنجاب کے اندر تو 10 سال 2015 کے بعد آپ نے الیکشن ہی نہیں کروائے. تو بنیادی طور پر حکمران یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ڈیلیور نہ کریں. اسی وجہ سے یہ الیکشن نہیں کروائے نا. اگر الیکشن کروائے ہوتے انہوں نے یہ تو پھر عوام کو ڈیلیور ہوتا نا. اس کا مطلب عوام کو ڈیلیور نہیں کرنا یہ چاہتے, عیاشی کرنا چاہتے ہیں نا. تو یہ عیاشی کے لیے نظام بنا ہے, یہ عوام کے فائدے کے لیے تو نظام ہے ہی نہیں ہے. تو اس نے تو پھر کلیپس ہی ہونا ہے. اچھا, تو یہ سارا سسٹم کو درست کرنا کس نے ہے؟ کیسے ہم امید رکھیں کہ وہ نظام کو درست کر دے؟ دیکھیں یہ تو جو قومی سلامتی میں بیٹھنے, قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں وہاں پہ بیٹھنے والے جو لوگ ہیں سبھی آل سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. اس میں جوڈیشری بھی ہے, اس میں جو اسٹیبلشمنٹ میں سارے آتے ہیں, اس میں پاک فوج بھی ہے, اس میں بیوروکریسی بھی ہے. یہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھے, اور عوامی جو گروپس ہیں وہ بھی ہیں, وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ بھئی پہلے تو عیاشیاں ہو جاتی تھیں جب 10 کروڑ تھی یا 15 کروڑ تھی, اب یہ عیاشی نہیں چل سکتی. اس سے پہلے کہ عوام کا ہاتھ ان کے گریبان کے اوپر ہو, اس سے پہلے اس کو ریڈریس کرنا چاہیے. چوہدری صاحب, آپ جب بات کر رہے تھے نا تو میرا حادثہ نکلتے رہ گیا کہ جن لوگوں سے آپ امید لگا کے بیٹھے ہیں, جنہوں نے نظام کو درست کرنا ہے, نظام درست کریں, انہوں نے تو بگاڑا ہوا ہے. چلیں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. تو چودھری صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ دوسرا سوال ہمارا کیا ہوگا, اس سے پہلے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ زینب ریپ کیس میں بھی چودھری صاحب وکیل تھے ان کے, اور بندے کو مجرم کو پھانسی کے پھندے تک لے گئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کے مقابلے میں بھی چودھری صاحب نے الیکشن کے لیے اپنے کاغذات جمع کروائے تھے, اور یہ یاسمین راشد صاحبہ کے کورنگ کینڈیڈیٹ تھے, کورنگ امیدوار تھے. تو چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جس طرح سے پاکستان میں 2 باتیں آج کل بڑے زور سے کی جا رہی ہیں, ایک تو نظام کے حوالے سے اور دوسرے صوبوں کے حوالے سے. پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون صوبوں کی مخالفت کر رہی, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں صوبہ نہ بنے, دوسرے صوبے میں بنتا ہے تو بن جائے. ان کی مخالفت کی کیا وجہ ہے؟ ان کی مخالفت کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ صوبے بننے سے ان کی جو خاندانی بادشاہت ہے وہ ختم ہو جائے گی جی, اور کوئی وجہ نہیں ہے. دیکھیں ایک پورے پنجاب کی ایک چیف منسٹر ہے جی, مریم نواز صاحبہ. جی جی, تو جب وہ کہتی ہے کہ میں پورے پنجاب کی چیف منسٹر ہوں, کسی کا کام ہو یا نہ ہو لیکن چیف منسٹر وہ پورے پنجاب کی ہو,
تو جب یہ نئے صوبے فار ایگزامپل اگر 8 صوبے بن جاتے ہیں پنجاب میں تو ان کی جو چودراہٹ ہے وہ تو ختم ہو جائے گی نا. جب چودراہٹ ختم ہوگی تو پھر لامحلہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے مفادات کو نقصان پہنچا ہے, تو اسی بنا کے اوپر یہ مخالفت کر رہے ہیں. اسی طرح جو کہ سندھ میں زرداری اور بلاول مخالفت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی, وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کی وہ سمجھتے ہیں بادشاہت جو ہے نا وہ ٹوٹے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنا ہے عوام کی ان کی 2 خاندانوں کی بادشاہت کو یا پاکستان کی قومی سلامتی کو دیکھنا ہے, پاکستان کے 26 کروڑ عوام کو دیکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قومی خود مختاری, قومی سلامتی اور 26 کروڑ عوام کو ترجیح دینی چاہیے. ان دونوں خاندانوں کی بادشاہت ختم ہوتی ہے تو 100 بار ختم ہو جو ہے, تبھی تو حالات بدلیں گے. اگر ان کی بادشاہت رہتی ہے تبھی حالات نہیں بدلیں. اسی وجہ سے یہ دونوں خاندان مخالفت کر رہے ہیں. تو ضرورت کے مطابق صوبے بننے چاہیے, آپ کے کیا رائے؟ بالکل بننے چاہیے. میں صرف اتنا ایڈ کروں گا فضل صاحب کہ لسانی بنیادوں کے اوپر نہیں ہونے چاہیے. مطلب اس کی جو بنت ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی ہونی چاہیے. اس کی ڈویژن جو کمپوزیشن ہے وہ آبادی کی بنیاد کے اوپر ہونی چاہیے, جو وہاں پہ جو معیشت ہے, جو جغرافیکل کنڈیشنز ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ہونی چاہیے. اس طرح ہو تاکہ جو لسانیت ہے وہ نہ ابھرے. لہٰذا یہ صرف خیال رہے. اب ایڈمنسٹریٹولی بننے چاہیے. دیکھیں جب پنجاب بنا تھا, پنجاب کے بعد پنجاب تقسیم ہوا انڈیا کا اور ہمارا, اس کے بعد وہاں کے پنجاب کے 3 صوبے بن گئے. اسی طرح وہ اب اس وقت آبادی پاکستان کی جو تھی وہ پنجاب کی دیکھیں تو وہ 1 کروڑ کے قریب تھی. آج پنجاب کی آبادی جو ہے وہ 12 کروڑ 77 لاکھ ہے, اور یہ بھی وہ جو 23 کا سینسس ہے اس کے مطابق ہے. تو اب تو وہ 13 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. تو 13 لاکھ جو آبادی ہے پنجاب کی وہ 53% ہے پاکستان کی کل آبادی کا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ 53% ہے تو پھر وہ 53% کا خیال کیسے رکھا جائے؟ وہ چیف منسٹر تو نہیں رکھ سکتی نا. اچھا, کچھ لوگوں کی یہ رائے بھی ہے کہ صوبے واقعی بننے چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے صوبے بنانے کا, کیونکہ معیشت ابھی ہماری اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اخراجات. وہ دیکھیں وہ جب یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, جن دونوں خاندان ہیں, اب ان کے اوپینین میکر بھی ہوتے ہیں جو ان کے پے رول کے اوپر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کے گھر میں سب کچھ ہی چلتا ہے یہاں پہ. تو وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ نہ ہو, یہ نہ ہو. تو وہ تو یہ بنیں گے تو عوام کو ڈلیور ہوگا کچھ. لہٰذا یہ جو آرگومنٹ ہے یہ سرے سے ہے ہی غلط آرگومنٹ ہے. پیسے جہازوں کے لیے ہیں, 10 ارب ہیں, اور وہ کہتے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے وہ کہتی ہیں میڈم کہ خریدا ہے بھائی. مجھے یہ بتائیں کہ عوام بھوک سے مر رہی ہے اور آپ 10 ارب کا ہوائی جہاز خرید رہے ہیں جو ہے نا. چودھری صاحب کا تعارف آپ کے سامنے ہمیں رکھا, لیکن جیسے جیسے بات کرتے جاتے ہیں کئی چیزیں یاد آتی جاتی ہیں. تو ماڈل ٹاؤن کیس میں بھی چودھری صاحب وہ اس کے وکیل رہے ہیں. اس پر ہم پہلے ایک ویلاگ خصوصی طور پر کر چکے ہیں اور طویل ویلاگ کر چکے ہیں. تو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. تو وہ سوال کچھ یوں ہے کہ طاہر القادری صاحب کے بھی بڑے قریبی ساتھیوں میں رہے, ان کی جماعت کے ساتھ وابستہ رہے, عہدیدار بھی رہے, لیکن پوچھنا یہ ہے کہ جس طرح سے کوئی بندہ کسی کو چھوڑ جاتا ہے, پارٹی چھوڑ جاتا ہے, جس طرح سے چودھری صاحب نے پارٹی چھوڑی, لیکن طاہر القادری صاحب کے حوالے سے کبھی ایسی بات نہیں کی. جیسے کہ بہت سے لوگ ان کو چھوڑنے کے بعد بات کرتے ہیں, ان کے خوابوں کی بات کرتے ہیں, ان کے خیالوں کی بات کرتے ہیں, ان کی سیاست کی بات کرتے ہیں, ان کی شخصیت کی بات کرتے ہیں. کس طرح سے بات کرتے ہیں آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. تو چودھری صاحب سے سوال یہ ہے کہ آخر کار آپ نے ابھی تک کوئی بات ایسی نہیں کی, تو کیوں نہیں کی؟ تو آج ہی کر دیں پھر. دیکھیں میں اگر آپ نے یہ سوال کر ہی دیا تو میں آپ کو بتاؤں 3 وجوہات ہیں بنیادی طور کے اوپر کہ میں کبھی کسی بھی فورم کے اوپر, خواہ وہ کوئی پبلک میٹنگ ہے, خواہ وہ کوئی مذاکرہ ہے, خواہ وہ ٹی وی ڈائلاگ ہے, یا آپ کا
ہمارا پوڈ کاسٹ ہے، تو میں کبھی بھی بات نہیں ان کے خلاف کروں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 3 وجوہات میں بتاتا ہوں آج، اگر آپ نے پوچھ ہی لیا تو۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کی ایک فیملی براٹ اپ ہوتا ہے جس میں آپ رہتے ہیں، اور وہ آپ کی شخصیت کے اوپر وہ ایک آپ کا بنتا ہے، ایکویشن بنتی ہے آپ کی نا مائنڈ کی، کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے اپنی لمیٹیشنز کا، تو آپ نہیں کرتے بات کوئی بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام کے ساتھ میرا جو عرصہ ہے وہ 1988 سے لے کر جب ایک بچہ بالکل ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کوئی 35 سال کا سفر بنتا ہے۔ اچھا، وہ 35 سال کے سفر میں ان کی میں نے کتب کا مطالعہ کیا ہے، اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ شیخ الاسلام کی جتنی کتب کا مطالعہ میں نے کیا ہے وہ شاید ہی ان کے جو براہ راست اسٹوڈنٹ رہے یا وہ جو کہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی نے بھی شیخ الاسلام کی کتب کا مطالعہ کیا ہو جتنا میں نے کیا ہے۔ اور اسی طرح جتنا میں نے ان کو سنا ہے، ان کے خطابات شاید ہی کسی اور نے سنے ہوں۔ اچھا فضل صاحب، اب یہ ساری چیزیں نا یہ پلیٹس بنتی ہیں مائنڈ کے اندر، آپ جو پڑھتے ہیں بنیادی طور کے اوپر، تو پلیٹس اوپر پلیٹس پلیٹس پلیٹ، تو آپ کا مائنڈ ایک پورا وہ ایک گھر ہوتا ہے، جس طرح گھر تعمیر ہوتا ہے نا، اسی طرح آپ کا ایک مائنڈ بنتا ہے۔ اب وہ میں پھر جب یہ بات ہے تو پھر وہ سوچ بھی نہیں سکتا نا۔ اب مجھے یہ بتائیں، تیسرا ایک ایموشنل بانڈ ہے۔ وہ ایموشنل بانڈ یہ ہے کہ آپ 35 برس یہ سنیں شیخ الاسلام، مطلب ان کا خوبصورتی یہ تھی بات کرنے کی، جب بھی انہوں نے کہا کہ بیٹا کہہ کے پکارنا، تو آپ 35 سال مسلسل یہ سنیں کہ بیٹا بیٹا۔ تو اب آپ 15-16 سال کی عمر ہے اور اس میں سے آپ سننا شروع کرتے ہیں، تو پھر ذہن یہ ایک ایسے بنتا ہے کہ ایک امی ابو میرے گھر پہ ہیں جی، اور ایک امی ابو یہ ہیں تحریک کے جو ہیں، ایک شیخ الاسلام ہے، اسی طرح ان کی جو مسز ہے جی، ان کو ہم پیار سے ادب سے امی حضور کہتے جی، تھے، آج بھی میں کہتا ہوں امی حضور اسی طرح، کیونکہ وہ ایک 35 سال کی ایک ایکویشن بنی نا مائنڈ میں۔ اچھا، اب جیسے بھی حالات ہوئے، سیاست میں الگ ہونا پڑا، سیاست میرا حق ہے، میں الگ ہو کے کروں، تو میں اس ایکویشن کو کیوں ڈسٹرب کروں؟ جی، وہ ایکویشن کو میں وہیں پہ رکھوں، کیونکہ میں جب وہ اس ایکویشن کو میں جب ڈسٹرب کرتا ہوں تو مجھے اب خود تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا وہ ایکویشن وہیں پہ رہے گی، باقی پالیٹکس ہے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ چودھری صاحب سے ہم آخری سوال ان کی ذات کے حوالے سے کریں گے۔ جب بھی ان کو فون کیا ہے فوری طور پہ، دوسری بیل نہیں بجتی، فون اٹینڈ کر لیتے ہیں، تو جب بھی ان سے بات ہوئی انہوں نے تسلی سے بات سنی، جواب دیا۔ کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور ان کی طرف سے جواب نہ آئے، تو ان سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ کام 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 کیے جاتے ہیں تو آرام کس وقت کرتے ہیں؟ اچھا، میں بنیادی طور پہ ورکوہولک پرسن ہوں، مطلب میرا جو ورک ہے نا مجھے دیٹ گیوز می پلیئر۔ تو جب آپ کو کام سے خوشی ہو، جی، مطلب کام اگر نہ ہو تو میں پریشان ہوتا ہوں کہ کام کیوں نہیں ہے نا، تو لہٰذا میرا چونکہ کام ہی پلیئر ہے لہٰذا میں کام کرتا ہوں۔ اور اللہ کا شکر ہے جب زمانہ طالب علمی سے مطلب میری جو روٹین ہے نا اس وقت بھی، جی، جی، وہ 18 سے 20 گھنٹے کام کرنا ہے۔ اچھا جی، مطلب روٹین میں 11 بجے سے لے کر رات 11 بجے سوتا ہوں اور 11 بجے سے صبح 3 بجے میں اٹھ پڑتا ہوں، تو 11 سے 3 بجے کے درمیان یہ کوئی 4 گھنٹے کی ریسٹ ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہ ہے جرنل روٹین۔ سفر میں ہو تو ڈسٹرب ہو جاتی ہے، لیکن جرنل روٹین یہ ہے۔ تو لہٰذا کام میرا، اب دیکھیں جب میں 2005-06 میں تھا وکالت کے ابتدائی دنوں میں، اب تصور کریں کہ صبح میں نکلتا تھا وکالت کے لیے، وکالت کرنی، پھر میں نے 3 بجے سے 5 بجے تک چیمبر ورک کرنا، جو اب میرے سینئر تھے ایس ایم ظفر صاحب، پھر اس کے بعد میں نے لیکچر دینے کے لیے نکل جانا، ایک کالج تھا پرائیویٹ، اس میں لیکچر دینا، پھر میں نے 7 بجے وہاں سے فارغ ہونا
تو میں انٹرنیشنل ڈیسک کا انچارج تھا خبریں کا. اچھا جی. تو میں نے وہاں پہ چلے جانا رات 7 بجے سے لے کر تو صبح کے جب وہ 2:30 بجے پیپر جاتا نا تو تب تک کام کرنا, 3 بجے گھر پہنچنا صبح ارلی رات کے وقت, تو پھر وہاں پہ وہ 3 یا 4 گھنٹے کی ریسٹ کر کے تو 8 بجے پھر نکل پڑنا. تو یہ میری جوانی سے روٹین ہے. تو کام ہے, جب تک زندگی ہے کام کریں گے جو ہے. جوہر صاحب بہت بہت شکریہ. تو ناظرین جاتے جاتے یہ بات بھی کرتے جائیں, آپ کے ذہن میں یہ ضرور سوال پیدا ہوا ہوگا کہ پاکستان عوامی تحریک طاہر القادری صاحب کی, اس میں یہ عہدیدار رہے, اس کو کیوں چھوڑ دیا اور تحریک انصاف میں کیوں چلے گئے, عمران خان کی پارٹی میں کیوں چلے گئے؟ دراصل ہوا یہ تھا طاہر القادری صاحب کیونکہ سیاست سے ریٹائر ہو گئے تھے, ان کی پارٹی وہ بھی اس طرح سے متحرک نہ رہ سکی, تو ان لوگوں کو جو اپنی سیاست جاری رکھنا چاہتے تھے کہیں نہ کہیں تو جانا تھا. تو چودھری صاحب کو پھر تحریک انصاف پسند آ گئی, اس میں چلے گئے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.